الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت علم کے عقلی دلائل۔ فضیلت کا مفہوم۔ پچھلے صفحات میں علم، طلب علم اور تعلیم کی فضیلت پر گفتگو کی گئی۔ پچھلے صفحات میں علم، طلب علم اور تعلیم کی فضیلت پر گفتگو کی گئی۔ ہمارا خیال میں جب تک فضیلت کا مفہوم واضح نہ ہو اس وقت تک علم کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہے۔ مثلاً کوئی شخص حکمت سے واقف نہ ہو اور یہ جاننا چاہتا ہو کہ زید حکیم ہے یا نہیں، تو ایسے شخص کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ وہ گم کردہ راہ ہے۔ یہی کہا جائے گا کہ وہ گم کردہ راہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ فضیلت فضل سے مشتق ہے، فضل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے زیادتی۔ چنانچہ دو چیزیں کسی ایک صفت میں شریک ہوں صفت میں شریک ہوں، ایک میں وہ صفت کم اور دوسرے میں وہ صفت زیادہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ دوسری سے زیادہ اور افضل ہے۔ لیکن یہ زیادتی کسی ایسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے جو اس کی صفت کمال ہو۔ مثال کے طور پر گھوڑے کو گدھے سے افضل کہا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ گھوڑا برداری میں تو گدھے کا شریک ہے، لیکن تیز دوڑنے میں گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی گدھے کو بہت سا زیور پہنا دیں اور کہیں کہ گدھا گھوڑے سے افضل ہے تو یہ ایک غیر معقول بات ہوگی، اس لیے کہ یہ فضیلت محض ظاہر کی ہے، باطن کی نہیں۔ اسے گدھے کی صفت کمال بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ ظاہری جسم۔ اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقابلہ دوسرے اوصاف سے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے۔ جس طرح دوسرے حیوانات کے مقابلے میں گھوڑے کی بڑائی نمایاں ہے، بلکہ جو تیز رفتاری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں، محض اضافی ہے، جبکہ علم کو بالذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ ملائکہ اور انبیاء کا شرف بھی علم سے ہے۔ شے مطلوب کی قسمیں۔ وہ چیزیں جنہیں انسان پسند کرتا ہے یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، عموماً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غیر کے لیے مطلوب ہوں، خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، مثلاً روپیہ یا اشرفی وغیرہ۔ یہ چیزیں محض جمادات ہیں، ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کے ذریعے دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔
فرض کیجیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعے پوری نہ کرتا تو اشرفیوں اور کنکریوں کا حال یکساں ہوتا۔ نمبر 2، دوم یہ کہ وہ بذات مطلوب ہوں، مطلب اپنے لیے ضرورت ہو انسان کی۔ اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیدار الہی کی لذت ہے۔ نمبر 3، سوم یہ کہ وہ بذات بھی مطلوب ہوں اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوں۔ بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے۔ پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جسم کو تکلیف نہ ہو، اور اس لیے بھی مطلوب ہے کہ چل کر اپنی دوسری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اسی تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خود بھی لذیذ ہے کہ بذات مطلوب قرار پائے، اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ للغیر مطلوب ہو، اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت آخرت کی سعادت ہے، اور سب سے زیادہ افضل وہ چیز ہے جو اخروی سعادت کا ذریعہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی سعادت علم و عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں، بلکہ علم کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہے۔ اسی سے علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کسی چیز کی فضیلت اس کے نتیجے سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہو، مولا اعلیٰ سے قریب ہو، اور مقرب فرشتوں کے زمرہ میں اس کا شمار ہو۔ یہ وہ نتائج ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اہل علم کو عزت وقار حاصل ہوتا ہے، سلاطین پر حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احترام کا جذبہ راسخ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ غربی، ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطرتاً اپنے بڑوں کی عزت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ آپ جانوروں ہی کو دیکھ لیجئے، وہ بھی فطرتاً انسان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کا احساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔ مختلف علوم کی فضیلت۔ اب تک مطلق علم کی فضیلت کا بیان تھا، لیکن کیونکہ علوم مختلف ہیں، جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے، اس لیے ان کے فضائل میں بھی فرق ہے۔ گزشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا، اس سے تعلیم، طلب علم اور تعلیم کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکھنا افضل چیز کا حاصل کرنا ہوگا، اس کا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں منحصر ہیں، اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو شخص دنیا کو آخرت کا ذریعہ اور عارضی ٹھکانہ سمجھے،
اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، برخلاف اس شخص کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل ٹھکانہ سمجھے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا نظام قائم کرنا بھی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔ کاروبار زندگی اور اس کی قسمیں۔ انسان کے وہ اعمال یا پیشے جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے 3 قسموں میں منحصر ہے۔ پہلی قسم کا تعلق بنیادی پیشوں سے ہے۔ کل 4 پیشے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر دنیاوی انتظام ممکن ہی نہیں۔ نمبر 1، زراعت، جس پر خانہ موقوف ہے۔ نمبر 2، پارچہ بافی، ستر پوشی کے لیے۔ نمبر 3، تعمیر، رہائش کے لیے۔ نمبر 4، سیاست، آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے، معاشی اور اجتماعی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ دوسری قسم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو مذکورہ 4 بنیادی پیشوں کے لیے معاون کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً آہنگری، لوہار کا پیشہ، زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے۔ دوسری صنعتوں کے آلات بھی اسی سے بنتے ہیں۔ روئی دہننا اور کاتنا، پارچہ بافی کے لیے مطلب کپڑا بنانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان کے بغیر سود کا مہیا ہونا ناممکن ہے۔ ان کے بغیر سود کا مہیا ہونا ممکن نہیں۔ تیسری قسم سے وہ اعمال و اوصاف تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی تکمیل کرتے ہیں یا انہیں سنوارتے نکھارتے ہیں، مثلاً پیسنا اور پکانا زراعت کے لیے، دھونا اور سینا لباس کے لیے وغیرہ۔ تو 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو بنیادی ہیں، جس میں آپ کا کھیتی باڑی آ گئی، اس کے بعد کپڑا بنانا، اس کے بعد کنسٹرکشن، تعمیر کرنا رہائش کے لیے، اس کے بعد سیاست، ایک سماج میں رہنے کے لیے اپنے معاشی اور اجتماعی طریقے سے رہنے کے لیے، اجتماعی اپنے جو بھی معاشی ضروریات ہیں، جو بھی اجتماعی ضروریات ہیں جن سے کہ معاشرہ جو ہے سسٹین کر سکتا ہے، اور وہ ان چیزوں کے لیے سیاست ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ چیزیں آتی ہیں جو انہی بنیادی قسموں کا حصہ ہیں، اس کی سیکنڈری آ جاتی ہیں وہ، جیسے کہ اب زراعت سے بہت سی چیزیں لنک ہے۔ پانی کا، جیسے اس کے لیے آلات تیار کرنا، لوہار اس کا کام کرے گا، اس کے لیے آلات تیار کرے گا۔ سینچائی کے لیے پانی کہیں سے لائیں گے، کینالز بنائیں گے، یہ وہ۔ تو یہ ساری چیزیں، جیسے اب کپڑے والے کے لیے وہ پہلے دھاگا بنانا، اس کو پھر اس کو کاتنا، روئی کو دھاننا، پھر کاتنا وغیرہ۔ اور تیسرا جو ہے اب ان میں مطلب وہ خوبصورتی اضافہ کرتا ہے، مطلب وہ
یا تو ان کے مطلب اینڈ پروڈکٹ، تو اس کو جو بنیادی چیزیں ہیں جو ان کو اختتام تک، انہیں تکمیل تک پہنچاتا ہے، یا ان میں یہی انہیں سنوارتا ہے، انہیں اور اچھا بناتا ہے۔ پیسنا اور پکانا، فار ایگزامپل اب جو ایگریکلچر سے خوراک پیدا ہوئی، جو پیداوار ہوئی، اب ہم نے وہ دانے الگ کیے، پھر ہم نے انہیں پیسا، ہم تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ضرورت پوری ہوئی، لیکن پیسا، پھر کچھ نے پکایا، کچھ الگ الگ ویرائٹیاں بنا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اضافی آ جاتا ہے، اور وہ تیسری قسم اینڈ پروڈکٹ بنا دیا ہم نے۔ انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت، دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جسم کے اعضاء سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ جس طرح انسانی جسم کے وجود کے لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں، اسی طرح دنیا کے قیام کے لیے یہ اعمال بھی ضروری ہیں۔ دنیاوی اعمال کی طرح انسانی جسم کے اعضاء بھی 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 ہیں، ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل، جگر، دماغ وغیرہ۔ دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے تابع اور معاون ہیں، جیسے معدہ، رگیں، شرنائیں، شریانی، پٹھے اور نسیں وغیرہ۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے یا زینت ملتی ہے، جیسے ناخن، انگلیاں، بھویں، بال وغیرہ۔ تو ہم نے جیسے دیکھا کہ جو کاروبار کی زندگی اور اس کی قسمیں ہیں، یا جو بھی یہ کام ہے، جو بھی افعال ہیں، ان بالکل ایسے ہی ہمارے جسم کے اعضاء بھی 3 قسموں کے ہیں، تو ان میں مشابہت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بنیادی جو ہے، تو بنیادی ہمارے پاس اعضاء ہے، ویسے ہی بنیادی کام یا بنیادی پیشے جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، جن کے بغیر ممکن ہی نہیں یہاں پہ ایک انتظام اور یہ ایک اچھے نظام کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور ویسے ہی جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، وہ 4 ویسے ہی ہیں بنیادی چیزیں، دل، جگر، دماغ وغیرہ۔ ویسے ہی کچھ دوسرے قسم کے جو ہیں، جو کہ ان میں ان کے تابع آتے ہیں، ان کے انڈر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے پھر تیسری قسم جو کہ انہیں اضافہ تکمیل دیتا ہے، اور یا پھر مطلب انہیں زینت بخشتا ہے، خوبصورتی وغیرہ، بال وغیرہ، یہ وہ۔ دنیاوی اعمال کی افضلیت کا مسئلہ، دنیاوی اعمال میں افضلیت کا مسئلہ۔ ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلیٰ اور افضل بنیادی پیشے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سبھی پیشوں میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ بنیادی پیشے، چاہے ایگریکلچر ہو، وہ کھیتی باڑی ہو، وہ کپڑا بنانا ہو، وہ کنسٹرکشن کرنا ہو، یا وہ سیاست ہو۔ ان میں بھی سیاست سب سے افضل ہے، کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلق اور اجتماعی زندگی کا دار و مدار سیاست پر ہے۔ ٹھیک ہے، سیاست پر ہی اس کا دار و مدار ہے۔ اجتماعی زندگی، ان کا آپس میں کیسے تعلق رہتا ہے، وہ سارا سیاست پر ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں، ان میں دوسری خدمات سے وابستہ لوگوں کی بنسبت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کار دوسرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انہیں اپنا تابع سمجھتے ہیں۔ بندگان خدا کی اصلاح اور دنیا و آخرت میں ان کی صحیح رہنمائی کے لیے سیاست کے 4 مراتب ہیں۔ ٹھیک ہے،
لوگوں کی خدمت اور ان کی اصلاح کے لیے دنیا و آخرت میں ان کی ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے جو ہے سیاست کے جو ہے 4 مرتبے 4 کیٹیگریز ہیں، 4 لیول ہیں۔ پہلی سیاست جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیاست ہے۔ ان کا حکم عام و خاص پر ظاہر و باطن ہر طرح نافذ العمل ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا حکم ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، ظاہر کے لیے، باطن کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ان کا حکم ہوتا ہے۔ دوسری سیاست خلفاء، حاکم، بادشاہوں کی ہے، جن کا حکم عام اور خاص سب پر ہے، مگر صرف ظاہر پر، باطن پر نہیں۔ ان کا حکم جو ہے ظاہر پر ہے۔ ظاہری عمل صحیح کر رہے ہو تو ٹھیک، یہ مطلب بتائیں گے کہ تم نے کیسے رہنا ہے سوسائٹی میں۔ فار ایگزامپل ابھی کوئی خلیفہ ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ نماز ادا کیجیے، نماز کوئی نہیں ادا کر رہا ہے تو اسے پوچھا جائے گا۔ کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ کوئی، یہ سب ظاہری عمل ہے کہ اعلانیہ طور پر کرنا ہے۔ کوئی کسی کا حق مارے گا، اسے پوچھا جائے۔ کوئی چوری کرے گا، کوئی اور دوسرے قسم کی غلط حرکتیں کرے گا تو یہ سب ظاہری ہے، ان پر وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے، اور انہیں یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو وہ ان چیزوں پہ وہ کنٹرول کریں معاشرے کے اندر، تاکہ معاشرے میں سب ہی لوگ محفوظ محسوس کریں، اچھے طریقے سے رہیں، ہر ایک کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ تو یہ سارے ظاہری چیزیں ہیں جن پہ ان کا حکم چلتا ہے۔ تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں۔ ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے۔ عام لوگوں کا فہم اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں، اور نہ علماء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی سیاست واعظوں کی ہے، جن کا حکم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے۔ ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم، لوگوں کو مہلک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا، انہیں اچھے اخلاق اور اخروی سعادت کی راہ دکھانا، اور تعلیم کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ تعلیم کی افضلیت کا ایک اور سبب، تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بنسبت افضل بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیشے کا شرف 3 چیزوں سے جانا جاتا ہے: یا تو اس قوت سے جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مثلا عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہے، اس لیے کہ حکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے، اور لغت کان کے ذریعے سننے سے۔ یہ ظاہر ہے کہ قوت عاقلہ قوت سامع سے افضل ہے، اس لیے وہ چیز بھی افضل ہوگی
جو عقل سے معلوم ہو۔ دوسری چیز جس سے کسی صفت یا پیشے کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو۔ مثلاً کھیتی کا افادیت زرگری کے مقابلے میں کھیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زرغری اس کے برخلاف کہ اس کے فوائد حیوانات کو تو کیا تمام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تیسری چیز جس سے کسی پیشے کے شرف کا پتہ چلتا ہے وہ محل ہے، یعنی وہ چیز جس میں اس پیشے و اس پیشہ ور کا عمل ہو۔ مثلاً زرگری دباغت کے پیشے سے افضل ہے کیونکہ سونار زرگر تو سونے پر عمل کرتا ہے اور چمڑا پکانے والا چمڑے پر عمل کرتا ہے۔ ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ تعلیم کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے۔ اس لیے یہ دینی علوم جنہیں راہ آخرت کے اور کے ادراک کا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے کا سمجھنا فہم و بصیرت کی گہرائی پر موقوف ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابلے میں ارفع و اعلیٰ ہے، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل ہی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے قرب الہی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے۔ تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے۔ بلا شبہ تعلیم کا بڑا فائدہ آخرت کی سعادت ہے۔ تعلیم کے محل کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں، کیونکہ علم انسان کے دل میں تصرف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین پر موجود تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے اور انسان کے اعضاء میں سب سے اعلیٰ عضو اس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطہیر و اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے۔ اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ علم سکھانا اللہ کی عبادت ہے اور اس کی خلافت بھی، اور یہ خلافت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے۔ گویا عالم کا دل اللہ تعالیٰ کے بہترین خزانوں کا محافظ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان خزانوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مند ہیں۔ غور فرمائیں اس سے بڑھ کر اور کون سا منصب ہو سکتا ہے کہ آدمی قرب الہی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور اللہ خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہو۔
صدق اللہ العظیم۔